صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء ذیشان سناخانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے گھر میں تشریف فرما جملہ برادران محترم، احباب محترم، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ گرو کا آج اتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس مال کے کل نے 12 ربیع الاول کی یہ سہانی گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی 1500 ولادت سعادت کے اس قبول موقع پر حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور محبت کاملہ میں قبول فرمائے۔ احباب، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ نمبر 15 سورہ حجر کی آیت نمبر 72 پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے لعمرک، اے حبیب مجھے تیری حیات مبارکہ کی قسم ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ لوگ جو دنیا میں آنے کے بعد تجھے پہچان نہیں رہے، تیرے سے تعلق بنا نہیں رہے اور تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال نہیں رہے، محبوب پریشان نہ ہو، وہ بہکے ہوئے، بھٹکے ہوئے اور بد عقیدہ اور گمراہ اس لیے ہیں کہ وہ نشے میں ہیں۔ قرآن کریم کی ہر آیت کا کوئی پس منظر، کوئی شان نزول بھی ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ پہ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کے عقیدے درست کرنا شروع کیے، انہیں کفر و شرک کی ظلمات سے باہر نکالنا چاہا، تو وہی لوگ جو کل تک صادق و امین کہتے تھے آج اپنے بھی بیگانے ہو گئے اور آگے سے پتھر مارنے لگے، دعوت حق نہ سنتے تھے۔ حضور علیہ السلام پورا دن مکہ کے مختلف سرداروں کو بڑےوں کے پاس جاتے اور انہیں دعوت دیتے اللہ کی طرف آنے کی، لیکن لوگوں کا رویہ اتنا سخت اور اتنا دشوار ہو گیا، حضور علیہ السلام پورا دن محنت کرتے اور بعض اوقات بجائے اس کے کوئی 1-2 بندے بات سنتے بلکہ شام کو واپس آتے تو لب و رخسار زخمی ہوئے ہوتے۔ اس حال میں دیکھیں بندہ سوچتا ہے بے شک اتنا بڑا آدمی ہو، بشری تقاضے اور فطرت کیا ہوتی ہے، کسی دوسرے کا حسن سلوک دیکھنے کے بعد انسان پازیٹیو سوچ والا، مثبت سوچ والا آدمی وہ یہ سوچتا ہے یار کہیں میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ایک وہ افراد ہوتے ہیں جو ہر چیز میں دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی غلط ہے، میں تو وہی ٹھیک۔ یہ اہل تکبر کی زبان ہوتی ہے، اور اہل عزت اور اہل نیاز ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو کوئی بات سمجھائیں، اسے بات سمجھ نہ آئے، وہ نہیں کہتے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں شاید میرے دامن میں کوئی کمی ہے، میرے سمجھانے میں، میرے بات کرنے میں، میں نے جو دلائل دی شاید ان میں کوئی کمی ہو گئی ہو۔ یہ بات سن کے جب وہ اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہیں سے اس شخص کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو جب اس طرح سے لوگوں کا بیہیویئر دیکھ کر واپس شام کو تشریف لاتے تو پھر انسانی بشری تقاضا بھی انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس تقاضے کے مطابق آقا علیہ السلام نے کسی شام سوچا کہ پتہ نہیں یہ لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے، شاید میری باتوں میں
بتانے میں سمجھانے میں کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ نے کہا میرے پیارے جبریل جلدی کر، تاخیر نہ کر، محبوب کا غم زدہ چہرہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا، جا کے سونے کے سامنے اعلان کر، لعمرک اے میرے پیارے محبوب، تیری حیات کے ایک ایک لمحے ایک ایک پل کی اللہ قسم کھاتا ہے، کیونکہ تیری ساری حیاتی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، سونے کمی تجھ میں نہیں، کمی ان میں ہے جو تجھے پہچان نہیں رہے، اور ان میں کمی یہ ہے جو انہیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کہ محبوب تیری بات تو وہ سمجھے گا جس کی دماغ رکھ ٹھکانے پر ہوگی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا یہ تو ابھی نشے میں ہیں، ان کا نشہ انہیں تیری بات سمجھنے نہیں دیتا۔ اور محبوب اپنے غلاموں کو بھی بتا دے، قیامت تک علماء خطبہ اہل دعوت حق جب دنیا کو دعوت دین دیں گے تو بہت سے لوگ ان کی دعوت ٹھکرا دیں گے، ان کا رویہ اور رد عمل مقابلے میں بڑا عجیب سا ہوگا، کہیں تیرے غلام بھی پریشان نہ ہو، میں تیری حیات کی قسم کھا کے کہہ دوں قیامت تک جو میرے دین اور میرے محبوب کی بات سننے کی طرف نہیں آئے گا، جان لو وہ شخص نشے میں۔ اور نشے کو جتنا بھی سمجھائے اسے اس بات سمجھ، نشے کو نشے کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ماں اور بیوی میں فرق نہیں کر سکتا، محبوب تجھ میں اور باقی لوگوں میں فرق کیسے کرے گا؟ وہ یہی کہے گا یہ میرے جیسی ہیں، ہمارے جیسی ہیں، ان کی بات میں کیوں سنوں؟ اس کو سارے ایک جیسے نظر آئیں گے، کیوں؟ انہم لفی سکرتہم یعمہون، قصور محبوب تیرا نہیں، قصور ان کا ہے کہ یہ نشے میں بہہ کے پھر رہے۔ یہاں ایک بہت توجہ طلب نکتہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے دنیا میں ہر دور میں دعوت حق لوگوں کے سامنے رکھی گئی اور بہت سے لوگوں نے قبول نہیں کی، چند لوگوں نے قبول بھی کی۔ تو بعض اوقات بندہ ہمارے جیسا کہ صبح سے شام تک نکلے، وہ سوچ سکتا ہے یار پتہ نہیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، یا سنتے بھی ہیں تو وہ مثبت رد عمل کی بجائے نگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میری دعوت میں۔ تو اللہ نے بتا دیا قیامت تک جس کو حضور کے در پہ بلانے والا بھکاری بھی بلائے گا، جو منہ پھیرے گا سمجھ لو وہ نشے میں۔ اب نشہ ہم نے تو زندگی بھر یہ سنا کہ کوئی بندہ چرس پی لے، افیون استعمال کر لے، ہیروئن استعمال کر لے، شراب استعمال کر لے، وہ نشے میں ہوتا ہے۔ یہ نشہ بھی اہل مکہ میں تھا، ایسی بات نہیں کہ نہیں تھا، مگر اللہ نے لوگوں جس نشے کی یہاں بات کی ہے نا، یہ نشہ اس نشے سے زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں ڈرگس کا جو نشہ ہوتا ہے، وہ انسان جب ڈرگ لیتا ہے تو گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ نشہ رہتا ہے، پھر اتر جاتا ہے۔ حضور صبح سے شام تک سمجھا رہے ہیں، ان کو کون سا نشہ ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ 13 سال مکے میں حضور نے لگائے، پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون ہے اللہ کا محبوب۔ تو آؤ دوستان محترم، نشہ ایک وہ ہے جسے ہم نے نشہ سمجھا ہے، یہ نشہ تھوڑی دیر رہے اتر جاتا ہے، لیکن جس نشے کی قرآن بات کر رہا ہے وہ نشہ اتنا خطرناک ہے، اکثر زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن وہ نشہ بندے کا نہیں اترتا۔ اور وہ نشہ لوگوں جہالت کا نشہ ہے، سرکشی کا نشہ ہے، خاندانی وقار کا نشہ ہے۔ بڑے بعض لوگوں کو عبادت کا نشہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو اپنی ریاضت کا نشہ ہو جاتا ہے، بعضوں کو اپنے تکبر کا نشہ ہو جاتا ہے، بعضوں کو اپنے عہدے اور اقتدار کا نشہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کرسی کا نشہ ہو، مال و دولت کا نشہ ہو، یا دنیا کی کسی سٹیٹس کو کا نشہ ہو، یہ وہ جہالت پر مبنی نشے ہیں۔ لوگوں ان لوگوں کو آپ جتنا سمجھانا چاہیں گے یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ ہاں اچھے لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہمیشہ دعا کرنے دیجیے اللہ ہمیں مال دے مگر وہ نہ دینا جس کے نشے میں بندہ انسان نظر نہ آئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اختیار دے، کرسی دے، عہدہ دے، بڑا سکیل دے، بڑی وجاہت دے، ساری چیزیں دے، لیکن جبھی اپنے دروازے میں رکھنے والی عطا فرمائے۔
دوسرا پہلو جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ہے لعمرک، محبوب تیری ساری حیات کی قسم۔ اب قسم یوں ہی نہیں کھائی جاتی ہے، اور اللہ قسم کھانے والا ہو اس قسم کی تو وہ اہمیت ہوتی ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں باقی جتنی قسمیں قرآن مجید میں اللہ نے کہی ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑی ہوئی حضور سے ہی ہیں، لیکن آپ کو وہاں انفرادی قسمیں نظر آئیں گی۔ کہیں اللہ نے حضور کے چہرہ انور کی قسم کھائی والضحیٰ کہہ کے، کہیں حضور کی زلف عنبری کی قسم کھائی واللیل اذا سجا کہہ کے، کہیں اللہ پاک نے الم نشرح لک صدرک کہہ کے حضور کے سینہ اقدس کی صدر مبارکہ کی قلب مبارکہ کی قسم کھائی۔ یہ انفرادی قسمیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن آپ یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا لعمرک، جہاں اللہ نے کہا محبوب جب سے تیری حیات شروع ہو رہی ہے اور جب تک تیری حیات قائم دائم رہے گی، میں تیری حیات کے ایک ایک لمحے کی قسم کھا کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ باقی ساری کائنات کی حیات تیرے مقابلے میں اچھوتی اور الگ اس لیے ہے کہ میں نے اپنی ساری مخلوق میں اگر کسی کی پوری عمر کی قسم کھائی ہے تو مصطفیٰ ہم نے تیری قسم کھائی۔ اب حضور کی حیات میں یہ کمال ہے، اس پر امت کو دو طبقوں میں دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ایک طبقے نے ایک ہی رٹ لگائی کہ بس حضور کی عمر صرف 63 سال ہے۔ کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ السلام کی بشری عمر 63 سال ہی ہے، لیکن اگر حضور کی عمر مبارک صرف بشری 63 سال ہی رہتی تو پھر اس سے پیچھے حیات مصطفیٰ کا کوئی تصور قرآن نہ دیتا، یا اس کے بعد کوئی تصور نہ دیتا۔ لیکن جب آپ قرآن کریم کو اسٹڈی کرتے ہیں لوگوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضور علیہ السلام بشری طور پہ تو 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے، لیکن قرآن کی 20 آیات اس پر گواہ ہیں کہ حضور علیہ السلام ہزاروں سال پہلے بھی لوگوں سے مل بھی رہے ہیں، تعارف بھی ہے، لوگوں کو نام بھی حضور کا پتہ۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں میں اور آپ جب تک دنیا میں پیدا نہ ہوں کسی کو ہمارا نام پتہ ہوتا ہے؟ کوئی ہمیں جانتا ہوتا ہے؟ ہماری ماں بھی ہمیں نہیں جانتی، ہمارا باپ بھی ہمیں نہیں جانتا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا خود بھی کہ ہماری ماں کون ہوگی، ہمارا باپ کون ہوگا۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور حیات کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس طرح تھوڑا سا ریسرچ کرتے ہوئے جب اپنی نظر قرآن کی اورات پہ دوڑاتے ہیں تو محو حیرت انسان ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اور حضور کی ولادت باسعادت سے 51 ڈیز بیفور 51 دن پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ سرزمین مکہ پر ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو گرانے کا ارادہ کیا اور حملہ کیا مکہ کے اوپر۔ اللہ قرآن میں لوگوں اس واقعے کا ذکر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علماء سے پوچھئے، اس مسلک کبھی اس سے پوچھ لیتی ہے۔ علم تارا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم تارا کو ہم عربی گرامر میں استفہام انکاری کہتے ہیں، اور استفہام انکاری کا استعمال اکثر ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جملہ جب استفہام انکاری کا بولا جاتا ہے تو بظاہر لفظ میں نہ نہیں موجود ہوتا ہے، لیکن معنی میں اس کے نہیں آتا۔ جیسے آپ اپنے بچے کو 2-3 دن سمجھائیں، فلاں بیٹے یہ اپنا اسکول کا ہوم ورک صحیح کرنا ہے، چوتھے دن پھر اس کی اسکول ڈائری دیکھیں اور ٹیچر نے لکھا ہو کہ بھئی آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا، اب آپ گھر میں آئیں اس کی ڈائری دیکھیں، گھر والی آپ کی بتائے کہ بچے کی پھر اسکول سے شکایت آئی ہے، تو لوگ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کا کان پکڑ کے کہتے ہیں میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا۔ اس کا کیا معنی نہیں سمجھایا؟ اس کا معنی کہ میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ کسی بندے کو ایک بات 2-3 دفعہ کہیں، اس کو پھر بھی نہ وہ یاد رہے تو آپ کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا نہیں تھا۔ اب بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا، لیکن آپ انداز بتاتا ہے آپ نے اسے یہ بات بتائی تھی، آپ نے اسے یہ بات سمجھائی تھی۔ یہی استفہام انکاری قرآن میں اللہ استعمال کر کے کہتا ہے
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حضور اپنی ماں کے شکم میں ہے 51 days before آپ دا برتھ یا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے محبوب جب ابرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. الم ترا تو دیکھ نہیں رہا. سونے کو دیکھ نہیں رہا. یہ جملہ قرآن کا بتا رہا ہے. اللہ کائنات کو بتا رہا ہے, امت کو سمجھا رہا ہے کہ تم میں سے شاید کوئی اس وقت موجود نہ تھا جو ابرا کے اس حملے کو دیکھ رہا ہو. مگر آؤ میں قرآن میں لکھ کے بتا رہا ہوں اس ابرا کے حملے کا منظر ادھر خدا دیکھ رہا تھا, ادھر شکم آمنہ سلام اللہ علیہا میں میرا مصطفیٰ دیکھ رہا. نام ہو رہا ہے. میں اس حیات کی قسم کیوں نہ کہوں جس کا تعارف دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے بھی دنیا میں موجود ہے. آگے چلیے, یہی قرآن مجید سورہ نمبر 61 ہے لوگوں, سورہ صف آیت نمبر 6 ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے تقریباً 550 سال پہلے اس دنیا سے ہو کے گزرے. اللہ نے اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے 5.5 صدیاں پہلے امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے. اگر 12 ربیع الاول کی صبح جشن میلاد منانے کے لیے آنے والوں اپنے نبی کی حیات کی جو کہانی تمہیں سنا رہا ہوں قرآن سے, اس کو سمجھو تاکہ بدتقلید کی نسلوں سے ہٹائی جا سکے. اللہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے امت کو سامنے بٹھا کے ان سے گفتگو کی. وہ گفتگو اللہ نے قرآن میں نقل کی. سننا بھائی, میں نے پہلے بتایا ہم جب تک پیدا نہ ہو نہ ہمارا نام کوئی جانتا, نہ ہمارا تعارف کوئی جانتا, نہ یہ پتا ہوتا آنے والی لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا. مگر 5.5 صدیاں پہلے کی بات عیسیٰ علیہ السلام اب اس دھرتی پہ بیٹھ کے اپنے حواریوں اور غلاموں کو سمجھا رہے ہیں اور قرآن ان کی یہ بات نقل کر رہا ہے. عیسیٰ کہتے ہیں مبشرا برسول, او میرے امتیوں میں تمہیں خوشی کی خبر سنانے جا رہا ہوں. خوشی کی خبری کو خوشخبری کہتے ہیں. آؤ میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری دینے جا رہا ہوں جس کو میں جانتا ہوں مگر یاتی من بعدی, آئے گا میرے بعد, اسمہ احمد, میں تمہیں اس کا نام بھی بتا کے جا رہا ہوں. میری اس سے اتنی ملاقاتیں ہیں, اتنا تعارف ہے کہ مجھے اس کا نام بھی یاد ہے اور میرے بعد اس آنے والے رسول کا نام نامی احمد ہو. اب دیکھیں 550 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب کو جانتے ہیں اور جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے شرط ملنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے, تعارف ہو. ہمیں تو ایک دفعہ ملی نام بتائے بھی یاد نہیں رہتا, دوبارہ پھر ملتے ہیں یار بھائی تیرا نام کیا ہے, تیسری دفعہ پھر ملیں گے یار بھول گیا نام بتا. مگر عیسیٰ کی اتنی ملاقات میرے محبوب سے تھی کہ اپنی امت کو بتا رہے ہیں وہ اللہ کا رسول ہوگا اور مبشر کا لفظ ہے کہ وہ زمانے میں لوگوں کے غم مٹانے اور خوشیاں بانٹنے آئے گا. وہ خوشخبری دے رہا ہوں جس کے آنے سے سارے جہاں کو خوشیاں ملے گی. فرمایا اس کا نام نامی اس میں گرامی اللہ کے احمد ہے. 550 سال ولادت سے پہلے بھی قرآن میرے مصطفیٰ کریم کی حیات کا تعارف کروا رہا ہے. اللہ کہتا ہے جو میرا محبوب صدیوں پہلے تمہاری دھرتی پر بشریت کے روپ میں آنے سے پہلے بھی جسے حیات ملی ہوئی ہو اور حیات کا چشمہ روا دوا ہو لام ہو رہا ہے, میں اس حیات مبارکہ کی قسم کیوں نہ, اس حیاتی کی قسم کیوں نہ. اور پیچھے چلے حضور علیہ السلام کی ولادت سے 4000 سال پیچھے چلے. قرآن کے اوراق کی سیر آپ کو کروا رہا ہوں. اب لوگوں قرآن مجید کی سورہ نمبر 2 ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 133. تو کہتے ہیں یہ اہل سنت والے یہ بابوں کی باتیں بتاتے ہیں, قرآن بھی بتاتے ہیں. آؤ سنو حیات مصطفیٰ پہ قرآن بتا رہا ہوں. کتنے دلائل سنو گے. آیت نمبر 133 بتائیے سورہ بقرہ. لیکن میں پھر یہاں رک کے جملہ کہوں گا, یہ میرے سارے حوالے دینا اس کو بیکار چلا جاتا ہے. جب لوگ صرف رات میں لنگر کھا کے گھر چلے جاتے ہیں کہتے ہیں حوالہ تو میں نے سوچا ہی تو وہ کیا کہہ رہے تھے, اور پھر وہی نسلیں ایک دن اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کر کے بیٹھ گئی. اس لیے
یہ قرآن صحیح طور پہ سنو سمجھو تاکہ تمہارے مسائل حل ہوں، تمہاری نسلوں کا ایمان اور عقیدہ بچے اور تمہارا اپنا عقیدہ مضبوط۔ اب 4000 سال حضور کی ولادت سے پیچھے میں حیات مصطفیٰ کو قرآن سے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضور کا اس دنیا میں حاضر ہونا، موجود ہونے کا ذکر اللہ کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دروازے پر موت آ گئی، انبیاء سے موت پوچھ کر آتی ہے۔ اسرائیل آ کے بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے نبیوں کو کہتا ہے میں آج اجازت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہ وقت آیا، اسرائیل دروازے پہ کھڑا ہے، آپ نے کہا رک۔ آپ نے اپنے 12 کے 12 بیٹوں کو بلایا، صاحبزادوں کو بلایا اور بلا کے اپنی آخری وصیت انہیں کی۔ قرآن میں اس وصیت کا ذکر کرنا تھا مگر آؤ اللہ حیات مصطفیٰ کا تعارف پہلے کروا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کی وصیت بعد میں بتا رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے میرے محبوب جب یعقوب علیہ السلام کے دروازے پہ موت آ کے کھڑی ہوئی حاضر ہوئے، ام کنتم شہداء، تجھے یاد نہیں ہے تو وہاں پہ شاہد اور موجود تھا؟ اب وہ آپ وہاں پر حاضر تھے نا، آپ اس کے عینی شاہد تھے نا، محبوب تو دیکھ رہا تھا نا جب اسرائیل یعقوب کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ آؤ آؤ اللہ بتا رہا ہے حضور کی حیات کہاں تک ہے، فرمایا جیسے اس وقت اس اسرائیل کو میں خدا دیکھ رہا تھا اور میرے سونے مصطفیٰ تو بھی تو دیکھ رہا۔ جس مصطفیٰ کی حیات دنیا میں آنے سے 4 سال پہلے یعقوب کے گھر میں حضور موجود تھے تو دیکھ رہے تھے نا، اللہ قرآن میں ذکر کر دے تو پھر رب کہتا ہے لامورک، میں اس مصطفیٰ کی اس سونی حیات کی قسم کیوں نہ کھاؤں، تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آ رہی اور نادانوں کو یہ حیات قرآن سے اس لیے نظر نہیں آ رہی، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ بدعقیدہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ یہ نشے میں۔ یہ حیات اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی، ساری زندگی تم سمجھاتے رہو گے مناظرے کرتا رہے گا، چھوڑ دو، ان کی ٹینشن نہ لو، کیوں؟ یہ نشے میں، نشے کا نشہ جب تک نہ اترے بات بنتی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو کسی قرآن میں اور پیچھے لے کے جاتا ہوں، 2 صدیاں اور پیچھے لے جاتا ہوں۔ اب دور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کہیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو یہ 2 صدیاں پیچھے کیوں؟ ہوتا تو باپ دادا موجود تو تب بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو بھئی ہم لوگ نہیں کہ 40-50 سال کی عمر، ان لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں۔ آپ نے عمریں پڑھیں گے کسی کی 150 سال، کسی کی 200 سال، کسی کی 250 سال، تو اس لیے وہاں دادے پوتے کے درمیان بھی 2-2.5 صدیاں آ جاتی ہیں۔ اب توجہ طرف رکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اچھا حوالہ سن لیں، قرآن مجید کا سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 258 ہے، 258، اور اللہ نے ذکر کیا نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک مباحثہ ہو رہا ہے، اور نمرود حضرت ابراہیم سے لڑائی کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اور کس بات پہ جھگڑا کر رہا ہے؟ اس بات پہ جھگڑا کر رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا رب ساری کائنات کا مالک ہے، میں نہیں مانتا۔ ابراہیم اسے منوانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ ایک طویل ڈسکشن قرآن مجید میں موجود ہے، مگر میں اپنے موضوع کا جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور لوگوں میرا آپ کا رب قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کی لڑائی اور جھگڑے کا ذکر کر رہا ہے، اور استفہام انکاری سے کرتا ہے، الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے محبوب، جب وہ کون ہے اس کا نام نہیں لیا، جب وہ ابراہیم سے تیرے رب کے معاملے میں جھگڑ رہا تھا، علم تارا تو دیکھ نہیں رہا تھا۔ اللہ نے یہاں پھر حیات مصطفیٰ کا تعارف کرا کے کہا محبوب وہ جو بھی شخص ابراہیم سے لڑ رہا تھا ادھر خدا دیکھ رہا تھا، ادھر مصطفیٰ دیکھ رہا تھا۔ یہاں اس میں ایک اور لطیف بات، اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام لیا، نمرود کا نہیں لیا۔ الم تر الی الذین حاج ابراہیم، وہ
تھا جو ابراہیم سے لڑ رہا تھا اور تو دیکھ رہا تھا، تو یا اللہ یہ تو نے نمرود کا نام نہیں بتایا. اس نے کہا نہیں بتاتا. ہمیں نمرود کا نام کس نے بتایا؟ علم تارا. سونے آپ تیرے غلام سوال کریں گے کہ حضرت ابراہیم تیرے جدی امجد سے جھگڑا کرنے والا تھا کون؟ علم تارا. تو کیونکہ دیکھ رہا تھا. ابراہیم کا نام ہم بتا دیتے ہیں، نمرود کا تو بتا دینا. نمرود کا تو بتا دینا. کیوں؟ کہ تو موجود تھا. دنیا کو پتا چل جائے کہ تو صرف موجود نہیں تھا، تو نمرود کو جانتا بھی تھا، اس کا نام بھی اس کا تعارف بھی تمہیں پتا تھا. تو قرآن نے یہاں ایک اور راز کھول دیا. مصطفیٰ ہر زمانے میں صرف موجود ہی نہیں ہوتے، سب کو جانتے بھی ہوتے ہیں. 12 ربیع الاول کی صبح حضور کے میلاد کے لیے آنے والوں، میں تو کل پرسوں سے مسلسل خطابات کرتے کرتے بھی یہاں بغیر کسی بکرے کے تک پہنچا ہوں، اور مجھے صرف ایک بات سمجھ نہیں ابھی تک آ رہی. یہ صبح ہوا وہ صبح ہے جب ہر روح زمین کی مخلوق خوش ہوتی ہے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. مگر آپ کتنے چپ چپ خاموش چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لگتا ہے جیسے گھر والوں نے گھر سے دھکے مار کے نکال کے بھیجا ہو. یار حضور کی آمد میں تھوڑی چہرے میں سمائل لائیں تاکہ کائنات کا رب دیکھے محبوب کی غلام خوشی سے ریاض الجنہ مسجد میں بیٹھ کر حضور کا میلاد کرتے ہیں. مصطفیٰ سے وابستہ ہے. اس جہاں میں بھی رحمت
انسانوں کے ساتھ. اگر اب وہ حدیث جو اس سے پیچھے حضور کی عمر کی طرف لے کے جاتی ہے، علماء سے آپ سنتے ہیں اس وقت ایک خاص نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ میں سے کوئی بابا بہت پرانی عمر کا بنا، اس سے پوچھو آپ کی عمر بابا جی کتنی ہے، کہتے ہیں کوئی یاد نہیں کتنی ہوگی، کافی عمر ہے. بابا جی اس دور میں نادرا نہیں تھا، شناختی کارڈ نہیں ہوتے تھے، ایکزیکٹ عمر کا نہیں پتا ہوتا. پھر بھی آپ کہتے ہیں بابا جی کو اندازہ بتائیں. وہ بابا کہتا ہے یار اندازہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا نا تو میں اتنا سارا تھا یا اتنا سارا تھا، 12-15 سال کا ہوا. ہم گنتی فوراً کریں 2025 ہے، پاکستان 1947 میں بنا، 77 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے. تو بابا کہہ رہا 10-12 سال کا تھا، 77 میں 10-12 سال جمع کرو، کہ 99-90 سال کا بابا ہوگا. لیکن اندازے سے عمر کا پتہ چل جاتا ہے اور بندہ دیکھ لیتا ہے یہ بابا کس سے بڑا ہے کس سے چھوٹا ہے. ہمارے بابا ایک اور تشریف لے آئے قاری محمد مکی صلاح کے وسیع بابوں کا ذکر کر رہے. اب آپ ایک نئی بات بڑی سننے والی. وہ بابا کہتا ہے اندازہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا میں اتنا تھا. اب آپ گرامی اب دنیا کو یہ بغاتا نہ رہے حضور بڑے ہیں کہ جبریل بڑا ہے. حضور نے ایک دن جبریل سے پوچھ لیا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے. جبریل نے کہا حضور کوئی پتہ نہیں کتنی عمر ہے، کافی عمر ہے مگر پتہ نہیں ہے کتنی. وہ بابا والا جواب آ گیا. حضور نے کہا جبریل کوئی اندازہ تو ہوگا نا، اندازہ تو ہوگا نا. جبریل نے کہا حضور اندازہ ہے. اس وقت یہ دنیا تو نہیں بنی تھی، اللہ کے وہ افق تھے، اس میں چوتھے افق پہ ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا. میں نے اس ستارے کو دیکھا تو وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا اور پھر اس کو دیکھتا. اور میں نے میری عمر اتنی ہے کہ میں نے اپنی عمر میں اس کو 72,000 مرتبہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حدیث آپ نے یہاں تک سنی، جو میں بات کہنے لگا وہ آپ نے نہیں سنی، میں سنوانا چاہتا ہوں. لوگوں مجھے بتاؤ آپ کسی چیز کو دیکھیں ایک سال بعد دوبارہ اس کو دیکھنا نصیب بھی ہو تو آپ کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ پیچھے کب دیکھا تھا، بیچ میں کتنے دن گزرے. لیکن اگر آپ کسی کو قرضہ دے دیں، بڑی توجہ طلب ہے، لاکھ کے روپے آپ پہلے کہتے ہیں واپس کب کریں گے، وہ کہتے ہیں سال بعد واپس کریں گے. اب آپ کو پورا سال نہیں بھولتا، الٹی گنتی کے گنتے رہتے ہیں کتنے دن، اور اگلے کبھی 15-20 دن رہتے ہوں گے، مہینہ رہتے ہوں گے، فون کر کے کہیں کہ بھیا وہ تجھے پیسے لیتے ہیں نا جی ٹائم پورا ہونے والا ذرا وقت رکھا. اگلے کو نہیں یاد ہوگا جس نے لیا ہوگا مگر لینے والے کو یاد ہوگا. پتہ چلا کوئی بہت مجبوری والی چیز ہو اس کے لیے ڈیٹیں یاد رکھی جاتی ہیں ورنہ بندہ بھول جاتا ہے. سوال یہ ہے ستارہ چوتھے افق پہ طلوع ہو رہا ہے. چلے جبریل نے دیکھ لیا یار 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا. جبریل بیٹھ کے یہ گنتی کیوں کرتا رہا؟ کیا ضرورت 70,000 سال نہ گنتا، خود بخود طلوع پھر ہو جاتا. پھر 72,000 دفعہ دیکھا یہ گنتی بھی آ گئی. تو میں حدیث پڑھ کے غور و فکر کرنے لگ گیا کہ جبریل تیرا اور کوئی کام نہیں تھا اس گنتی کے علاوہ. 70,000 سال بعد چمکا ستارہ تو نے دیکھا، پھر 70,000 سال بعد چمکا پھر دیکھا، اور 72,000 مرتبہ تو نے دیکھا. آوروں کو پتہ چل گیا کہ ستارہ اتنا روشن تھا، اتنا انسان کی حاجتیں پوری کرنے والا تھا. جبریل کی بھی کوئی غرض کوئی حاجت اس سے وابستہ تھی، کوئی جبریل کا کام بھی اس ستارے کے ذریعے چلتا تھا، تب وہ انتظار کرتا تھا. آج دیکھا ہے پھر کب نظر آئے گا. اگر آؤ جب جبریل اپنی عمر بتا چکا اندازے والی تو محبوب نے مسکرا کے کہا جبریل ادھر دیکھ، انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ جو تو 70,000 سال کے بعد دیکھتا تھا، 72,000 دفعہ تو نے زندگی میں دیکھا، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں. آؤ یہ جملہ کہتے حضور نے جبریل کو بھی پیغام دے دیا، جبریل بھلے تو ستارہ 72,000 دفعہ دیکھ پر سن ہماری حیات کتنی طویل ہے، عمر میں پھر بھی مصطفیٰ تجھ سے بڑے. اگر حضور
سے بڑا کوئی ریکارڈ نادرہ اپنے پاس ہو گیا ہماری تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ حضور کی حیات کے متعلق یا بنانے والا خدا جانتا ہے یا بننے والا مصطفیٰ جانتا ہے. اب اللہ قرآن میں اس لیے کہتا ہے لَعَمُرَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. او نبی کے غلاموں سن لو میں اپنے محبوب کی حیات کی قسم کیوں نہ کھاؤں. وہ حیات ہی کیا جو 10-20 سال 100 سال میں ختم ہو جائے اس کی قسم رب کھائے. اتنی چھوٹی حیات کی معنی نہیں رکھتا. ہم اس حیات لیے مصطفیٰ کی قسم کھاتے ہیں جس کا نہ ادھر کی نہ کسی کو معلوم نہ ادھر کی لام ہو رکھے سونے میری حیات کی قسم. یہ میں نے آپ کو حیات کا تعارف کروایا حضور کی ولادت سے پہلے بنی حیات قرآن حدیث. آپ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ولادت کے بعد بنی حیات. دامن میں وقت نہیں ہے اس میں دلائل ٹائم نہیں ہے. میں ایک حوالہ دے کے بعد بس اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا. ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا اور جو میں روایت پڑھ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر اس لیے یہ اس شخص نے لکھی ہے جس کو ہم تو سب کو امام مانتے ہیں مگر میلاد نہ منانے والے اور حیات النبی کا عقیدہ نہ رکھنے والے وہ بھی اس شخص کو اپنا امام مانتے ہیں. ان کا نام حافظ ابن کثیر. البدایہ کی دوسری جلد صفحہ نمبر 336 میں یہ انہوں نے روایت نقل کی ہے. حضور کا وصال ظاہری ہو گیا. ابھی ہفتہ بھی نہیں گزرا. صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں. ایک شخص مسجد نبوی کے دروازے پر آیا. صحابہ نے جہاں بھی کون اور کہاں سے آئے اس نے اپنا تعارف کروایا کہ عربی کو فلاں جگہ سے آیا ہوں. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے کیا کام ہے. اس نے کہا مجھے سب بتاؤ تو میں محمد کون ہوں. میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور میرا ایک کام ہے ان سے تو اس لیے میں آیا. انہوں نے کہا آپ کا حضور سے کیا کام ہے. ہم ان کے غلام ہیں ہمیں بتائیں ہم کر دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نے قرآن بھی سنا ہے اس میں لکھا ہوا کہ وہ کام مصطفیٰ کے بغیر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اب اگر صحابہ کا عقیدہ ہوتا کہ حضور مر گئے معاذ ختم ہو گئے تو وہ کہتے حضور فنش ختم ہو مر گئے. مگر صحابہ میں یہ عقیدہ نہیں تھا. صحابہ نے مولا علی کی طرف دیکھا. مولا علی نے اس عرابی سے کہا یوں انگلی کر کے اشارہ کر کے سامنے اس حجرے کی طرف جس میں حضور کا مدفن ہے کہا وہاں چلے جا اس دروازے سے اندر جا وہاں مصطفیٰ موجود ہیں ان سے بات کر لو. وہ عرابی وہاں پہنچا دروازہ کھولا آگے دیکھا قبر رسول ہے. اس نے کہا پردہ ڈال گئے بندے یا حضور تو دنیا سے چلے گئے کیونکہ نیا نے مسلمان ہوا تھا بھی عقیدہ اتنا ہوتا نہیں تھا. وہ قبر کے ساتھ چمٹ پڑا اور رو پڑا. اس نے کہا ہمارے نبی آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میرا کام ہی نہیں کیا دنیا سے چلے گئے. میں مجھ سے گناہ ہو گئے اور میں نے کیا حق اسلام کے دامن میں آ کر میں گناہ معاف کروں. جب میں نے قرآن پڑھا تو لکھا ہوا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میرے یہ گناہ اللہ تب معاف کرے گا. سونیا میرا کام قرآن نے بولا تیرے پاس آنا ہے اور تیرا کام میری اللہ سے سفارش کرنا. سونیا میں اتنے دور سے چل کے آیا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضری ہوں تجھ سے سفارش کرواؤں تاکہ میرا کام بن جائے میری بگڑی بن جائے. اور محبوب میں آیا ہوں تو آپ چلے گئے. آؤ لوگوں حافظ ابن کثیر لکھ رہے ہیں قبر مصطفیٰ کے اندر سے آواز آئی او میری قبر پہ آنے والے یہ غلط تو نے سمجھا کہ مصطفیٰ چلے گئے ہیں تو اپنی بات بتا میں مصطفیٰ آپ ہی تیرا کام کر سکتا. اس نے رو کے حضور کی بارگاہ میں اپنی اندر کے گناہوں کی کہانی سنا دی. قبر مطہرہ سے آواز آئی یا عربی تیرا میری خدمت میں آنا بھی قبول ہو گیا ہے اور میرا تیرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا بھی کامیاب ہو گیا. یا مولا نے تجھے معاف. حضور اگر فنش ہو جاتے ختم ہو جاتے تو ایسا واقعہ پیش نہ آتا. مگر آؤ آخری جملے دے رہا ہوں 555 ہجری حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے در دولت پہ کھڑے ہو کے ایک کلام حضور کو سنا رہے ہیں. حج کا زمانہ ہے اور 90,000
نے لکھا ہے جو ہمارے میلاد نہ منانے والے ہر روز اپنی مسجد میں اس بابے کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں. مولانا تقیہ کاملی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے قائل ہیں بزرگ لوگ انہوں نے اچھی بات کی کیوں نہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کی ان کا دعوت کر دوں بات سمجھ گئے نا. ان کی کتاب ہے فضائل اعمال اور ہر روز پڑھ کے لوگوں کو بتائی جاتی ہے. پھر کہتے میلاد نہیں منانا چاہیے. ان کا بابا کتاب میں لکھ رہا ہے 555 ہجری ہے. شیخ احمد رفاعی مصطفیٰ کے روزے پر کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر ایک کلام حضور کو سناتے ہیں. اس میں ایک ذکر آتا ہے سلام کا. جب شیخ احمد رفاعی سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں تو ساتھ کہتے ہیں سونیا آج کتنا مزہ آتا کلام سنانے والا احمد رفاعی ہوتا اور جب مجھے سلام کرتا تو سونیا مزہ تو تب آتا میرا ہاتھ سلام کے بعد یوں اٹھتا تیرا ہاتھ یوں اٹھتا میرا ہاتھ تیرے ہاتھ سے مس ہو جاتا میری بگڑی بن جاتی. یہ کلام لکھ کے حضور کو سنانے کی دیتی 90,000 وہ کہتے ہیں شاید حاجی تھے جنہوں نے منظر دیکھا. ادھر جب شیخ احمد رفاعی نے کہا میرا ہاتھ نہیں ہوتا حضور آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتا میری بگڑی بن جاتی. کہتے ہیں قبر مصطفیٰ میں رسول مصطفیٰ باہر آ گیا. شیخ احمد رفاعی سے حضور نے ہاتھ ملایا. 90,000 حاجیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تمہارا تبلیغی بابا اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے پتہ چلا قبر کی حیات مصطفیٰ جا رہی. ختم ہونے والی حیاتی کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ جو تجھے نہیں مان رہے اپنا عقیدہ تیری حیات پہ ٹھیک نہیں کر رہے تیری بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. قصور ان کا نہیں ہے بس قصور اس چیز کا ہے جو انہیں بہکا رہی ہے. یہ سارے نشے میں مست نشئی ہیں. نشے والوں کو کیا پتا. تو اللہ نے کہا محبوب ان کو نہ دیکھ جو نشے میں ان کو دیکھ جو 12 ربیع الاول کی ساری رات تیرے لیے جشن جرانا کرتے ہیں جو ساری رات تیری راتیں پڑھتے ہیں تیرے کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ کے بھی گھر نہیں گئے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے حضور کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. سونے نشیوں کو نہ دیکھ. اگر مکے کا ابو جہل نہیں مانتا تو کیا ہوگا ابو لہب نہیں مانتا تو کیا ہوگا. ذرا صدیق اکبر کو دیکھ اور نشے والوں کو چھوڑ ان کو دیکھ جو ہر نشہ ٹھکرا چکے ہیں. تیرا ان کے لیے سب کچھ ہے پر دعا کا مکھڑا ہر وقت تکنے کے قائل مند رہتے ہیں. اس عثمان غنی کو دیکھ اس فاروق اعظم کو دیکھ اس صہیب رومی کو دیکھ اس سلمان فارسی کو دیکھ عمار یاسر کو دیکھ حبشہ سے منڈیوں میں بک کے تیرے قدموں میں آنے والے بلال کو تو دیکھ. انہم لفی سکرتہم یعمہون. نشئی تجھے نہیں پہچان سکتا جس کا نشہ اترے گا پہچانے گا وہی مصطفیٰ کیا ہے. تو مبارک ہو 12 ربیع الاول آج صبح عید آپ کو مبارک ہو. آپ نے ریاض الجنہ مسجد میں بیٹھ کر ثابت کر دیا آپ میں سے کوئی نشئی نہیں ہے سب مصطفیٰ کے حسن کے محبت والے ہیں. دعا اللہ کریم آپ کی یہ محنت یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آج کی صبح در مصطفیٰ پر بیٹھنا ہمیں ہمارے لیے حضور کی حضوری کا ذریعہ بنا کر کاملاً ہمیں حضور کی اتباع و حضوری کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا